آخر بے وفا کو بھی ضرورت وفادار کی ہی ہوتی ہے. بندہ جو سمجھتا ہے میں سمجھدار ہوں اور نادان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا وہ کائے کا سمجھدار ہے. سارے اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں, سننے والے میسر نہیں آتے. بندہ جو دوسرے کو اپنائیت کا احساس نہیں دے سکتا وہ تعلق نہیں چلا سکتا. اپنے لوکل پیمانوں پہ دوسروں کو پرکھنا بند کی. سچ بتانے کا انداز کڑوا ہوتا ہے, جیسے ہم ذلیل کر کر کے بتاتے ہیں وہ کڑوا ہوتا ہے. ایک نام یاد رکھیں, انٹرپرسنل سکلز. اب جملہ سنیں, کوئی کامیابی انٹرپرسنل سکلز کے بنا نہیں ہے. بتائیں مجھے کوئی بندہ دوسرے بندوں سے رابطے کے اور تعلق کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے؟ آپ غور کریں, آپ کے کان ہیں, کان ہونا خود بتا رہے ہیں کسی کی آواز کی ضرورت ہے. آنکھیں خود بتا رہی ہیں کہ نظارے کی ضرورت ہے. آنکھیں خود بتا رہی ہیں منظر کی ضرورت ہے. ہاتھ کا ہونا خود بتا رہا ہے کہ something should be held by it. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, اکیلے سروائیول ہی نہیں ہے. اب ایک جملہ بڑے غور سے سننا ہے. وہ بندہ جو سمجھتا ہے میں سمجھدار ہوں اور نادان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا وہ کائے کا سمجھدار ہے. سر میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی, سر مجھے اس کے ساتھ نہیں بٹھانا. وہ زندگی میں ایسے بندے ہی میسر آتے ہیں, ساری طرح کے بندے ہوتے ہیں, ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. یہ جملہ آپ سنیں ذرا, seek first to understand. آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں, جج کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنے لوکل پیمانوں پہ دوسروں کو پرکھنا بند کریں. ہر بندہ یونیک ہے, اس کی اپنی صلاحیتیں ہیں, اس کا اپنا مزاج ہے, اس کی اپنی خوشبو ہے. آپ سورج مکھی کے پھول سے گلاب کی خوشبو کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ ہر بندہ, اس کو تو میری بات ہی سمجھ نہیں آتی, تو آپ اس کی سطح پہ آئے کیوں نہیں سمجھاتے؟ یار وہ نہیں سمجھ سکتا, یہ بات مان لی, آپ سے بھی تو نہیں سمجھایا جا رہا, یہ بھی تو مانے نا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب میں اپنے ذاتی انا کی روشنی میں دوسروں کو دیکھوں, اپنی ذاتی پسند کی روشنی میں دوسروں کو دیکھوں, میں ان چیزوں میں جن میں میں اچھا ہوں میں ان میں دوسروں کو دیکھوں. میری ڈرائنگ اچھی ہے اور میں کہوں آپ کو ڈرائنگ بنانی نہیں آتی, میں تو اتنا سارا تھا تو بنا لیتا تھا, تو جو وہ اب کر لیتا تھا اس وقت تم کر لیتے تھے, تم بھی تو نہیں کر سکتے تھے. ہم میں بہت, جب بھی ریلیشن شپ چلانا ہو, چاہے وہ گھر میں ہو, امی ابو کے ساتھ ہو, ابو کے جس کے ساتھ بھی ہو, ہم میں ایک مسئلہ ہے. غور کیجئے گا, ہم دوسرے کو سننے کو تیار نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, سارے اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں, سننے والے میسر نہیں آتے. جب وہ ہمیں نہیں بتاتے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ سنانا نہیں چاہتے, اعتبار نہیں کرتے ہم پہ, بیکاز ہم نے اپنے آپ کو کریڈیبل بندہ ثابت ہی نہیں کیا. کیوں ادارے میں ایک ہی آدمی کو سارے مسئلے بتاتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ سنے گا. وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ اس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے وہ کریڈیبل ہوتا ہے, وہ قابل بھروسہ مشہور ہوتا ہے, اس کے مزاج سے لگ رہا ہوتا ہے یار قابل بھروسہ آدمی ہے. اچھا ہم کہتے ہیں اس کو بتاؤ, نہیں یار اس کو کیوں نہیں بتانا, بس یار میرا دل نہیں مانتا. آپ کا دل کیوں نہیں مانتا؟ کہ نمبر 1 قابل بھروسہ نہیں ہے. نمبر 2 وہ بندہ جو دوسرے کو اپنائیت کا احساس نہیں دے سکتا وہ تعلق نہیں چلا سکتا. ایمپتھی ایک ورڈ ہے, مطلب ہے احساس. میں احساس کی بہت عزت کرتا ہوں. احساس کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. احساس کا قتل انسانیت کا قتل ہے. کیرن آرمسٹرانگ نے کتاب لکھی ہے 12 Steps to Compassionate Life. اس نے ثابت کیا کہ تمام مذاہب ایک چیز پہ مشترک ہے, وہ احساس ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے A Letter to Pakistan. اس نے کہا ہے آپ کا اسلام مذہب تو احساس, سارا پیغام ہی احساس کا ہے, لیکن یہاں ہوا کیا ہے؟ مینو کی میں کیوں دساں, جو ہوندہ ہے ہون دو, آپ ہی ویکھی جائے گی. بے حس لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. رشتے چلتے احساس سے. احساس کرنے والے آدمی کے گرد ہمیشہ لوگوں کا جرمٹ نظر آئے گا آپ کو. Seek first to understand کا مطلب ہے, اب 2 جملے سننے, اس کو سمجھنا ہے اپنے لحاظ سے نہیں, اس کو سمجھنا ہے اس کے لحاظ سے. یہ کوئی بات ہے پریشان ہونے والی؟ تم اس کی جگہ پہ آ کے تو دیکھو کتنی پریشانی والی بات ہے. کہتے ہیں نا ایمپتھی کرے, سمپتھی نہ. بالکل ٹھیک ہے. جو سمپتھی ہے وہ ترس ہوتا ہے. آپ ترس تب کرتے ہیں جب میں نے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں نا. پھر آپ ایمپتھی کا مطلب ہے میں خود کو آپ کی جگہ پہ رکھ کے دیکھوں. جب ڈرامے کا کوئی کردار جس کو آپ جینے لگ جاتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں. جب اس وقت برا ہوتا ہے آپ کا آنسو نکلتا ہے. جب وہ کسی ولن کو مار رہا ہوتا ہے آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, بیکاز آپ وہ جینے لگ جاتے ہیں جو وہ جی رہا ہوتا ہے. جب آپ اگلے کو یوں سنیں گے کہ جو اس پہ بیت رہا ہے وہ آپ پہ بیتے, پھر آپ احساس کی سطح پہ کھڑے ہوں گے. آپ صرف سننا شروع کریں, رشتے امپروو نہ ہوئے تو مجھے بتائیے گا. میں کمیونیکیشن سکل بولنے سے شروع ہوتی ہے, بولنے سے نہیں شروع ہوتی. سننے سے پتہ لگتا ہے جواب کیا دینا ہے. جب سننا ہی نہیں تو سمجھا کیا, جب سمجھتے نہیں ہے تو irrelevant ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہو تو ضرور بتایا کریں. سوال کا پیدا ہونا آدھا جواب ہوتا ہے کہ کم از کم آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہے. آپ اختلاف بھی کریں تو وہ بات ذہن میں رہ جاتی ہے, جواب لیٹر آن بھی مل سکتا ہے. اور پہلا حصہ اگر آپ نے کر لیا کہ آپ 100 بندوں کو سمجھنا شروع کریں, 10 آپ کو سمجھنے لگ جائیں گے. آپ کو سننے والے اس لیے نہیں ملتے کہ آپ خود سننے والے نہیں ہیں. جو لوگ
لوگ کہتے ہیں نا کس سے کہیں, کوئی سننے والا نہیں. آپ ایک اچھا سننے والا بن جائیں آپ تو کسی کو مل جائیں گے نا. پھر ہم ریلائبل لسنر نہیں ہیں, ہم دلیل دیتے جب میں سچا ہوں تو میں سچا ہوں, میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. پھر وہ کیوں ہرٹ ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہرٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے صحیح بات صحیح انداز سے نہیں کی, آپ نے صحیح بات اس کے احساس کا خیال رکھے بغیر کہی ہے. سچ تو کڑوا ہوتا ہے نہیں, سچ بتانے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. جیسے ہم ذلیل کر کر کے بتاتے ہیں وہ کڑوا ہوتا ہے. سچ مرہم لگا کے بھی بتایا جا سکتا ہے, سچ کی بیس بنا کے بھی بتایا جا سکتا ہے. سچ اس کے بارے میں ہے تو بڑی وزن میں کیوں بتاتے ہیں, اکیلے میں بھی بتایا جا سکتا ہے. آپ انٹر پرسنل سکلز کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. نمبر 1, کوئی کامیابی ٹیم کے بغیر نہیں ہوتی. ٹیم آپ کے ساتھ بلڈ ہی نہیں ہوتی اگر آپ اس کی سنتے نہیں ہیں. آپ کہیں بھی نئی جگہ پہ جائیں, آپ کوآرڈینیٹر بنے, آپ جو بھی بنے, سارے مسئلے ہم حل نہیں کر سکتے. اس کی سن تو سکتے نا, وہ کب کہہ رہے ہیں حل کرو, وہ کہہ رہے ہیں سارا ہماری سنتا کوئی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے میرے مسئلے کوئی نہیں حل کرتا. ابو پوچھتے ہیں کیا تمہیں نہیں لے کے دیا, وہ یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ نے کیا نہیں لے کے دیا. آپ نے اس کو وقت نہیں دیا, آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے. جب آپ نے اس کو اپنائیت کا احساس نہیں دیا, پہلے لیول پہ آپ قابل بھروسہ ہوں, آپ اپنائیت کا احساس دے پائیں, پھر لوگ آپ سے بات کرتے ہیں. ادروائز وہ چپ رہتے ہیں, آپ گھنٹوں بیٹھ رہے ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں گے. اس کے بعد تیسرا کام ہوتا ہے الفاظ, دلیل, آرگیومنٹ. دلیل تب کام کرتی ہے جب ماحول بنا ہو, ادروائز دلیل رشتوں کی قاتل ہے. آپ میتھ میں دلیل دیں, آپ پڑھائی میں دلیل دیں, لاجک کا استعمال سائنس میں کریں, علم میں کریں, فلسفی میں کریں. آپ لاجک کا استعمال رشتوں میں کرتے ہیں, اگلے ذلیل ہو جاتا ہے. رشتوں میں معافی چلتی ہے, چپ چلتی ہے, خاموشی چلتی ہے, اگنور کرنا چلتا ہے. یہ لسٹ ہے ان مزاجوں کی جن کے ساتھ بڑی سپیڈ سے رشتے جڑتے ہیں. آپ وہ لیڈر دیکھ لیں جو سب کی سنتے ہیں, اتنے مطمئن ان کے امپلائی ہوتے ہیں, برسوں بعد بھی جائیں تو بندہ وہیں پڑھا رہا ہوتا ہے, سارا تو جاننا دل ہی نہیں کرتا. اتنی عزت ملی ہوئی ہے. چلیں ہمارے وقت پیسے اور یہ چیزیں نہیں دے سکتے, عزت تو دے سکتے ہیں. جب آپ دوسرے کو اس کے مطابق سمجھیں گے, آپ غصے کی بجائے اس کے ساتھ ایمپتھائز کریں گے. ایمپتھائز کو ایک جملے میں یاد رکھیں, put yourself in his shoes. اس کا یہ مطلب نہیں اپنا پیر ان سے پا دو, اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. اچھا کئی بچوں میں اسٹارٹ میں غصہ آتا تھا. اب جو ایسا بچہ ہوتا ہے نا, وہ پہلے ہی کسی اذیت میں ہوتا ہے, غصے میں ہوتا ہے, چڑ میں ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ ہمدردی رکھیں. اب وہ ایک ٹیچر دوسرے کو بتا رہی کہ نا بڑے ہی کھڑوس باس ہیں اور گزارا ہی نہیں ہو سکتا وہاں پہ, اور چال نہیں دے رہی. مجھے تو آپ غصہ گیا. میں نے کہا جو کھڑوس ہے نا سارے اس سے بیزار ہو جائیں گے. آپ نے بالکل صحیح رسپونڈ کرتے رہنا. آخر بے وفا کو بھی ضرورت وفادار کی ہی ہوتی ہے. پھر وہ ایک روز جو کہے گا سارے ایسے نکلے لیکن یہ اچھا نکلا. جہاں ایسا ماحول ہو وہاں زیادہ اپرچونٹی ہوتی ہے اوپر آنے کی, بیکاز اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں چلے گا اور آپ آخر میں کھڑے ہوں گے کل لے, آپ کا تو کمپیٹیٹر ہی کوئی نہیں ہوگا. اور یہ جو مشکل باس کے ساتھ زندگی میں کام جو کرنا پڑے, آخری موقع ہوتا ہے سیکھنے کا. تب آپ کو پتہ چلتا ہے صبر کیا چیز ہوتی ہے, معاملہ فہمی کیا چیز ہوتی ہے, وزڈم کے ساتھ وقت کیسے کاٹتے ہیں, اور پھر اپنے باس کا بھی لیڈر کیسے بنتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ قریب کیسے آتے, پھر وہ آپ کو مشاورت کے لیے بلاتے. لیکن یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے پہلے آپ مکمل طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں, بجائے کہ چڑ کھانے کے. ہمارا کیا ہے, یوں کہ بندے مجھے زہر لگتے ہیں, یہ بات تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. دیکھیں ہماری پسند کے مخالف باتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی, سارے بندوں کے منہ مینج کرا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات ہی نہ کیا کریں. وہ اپنے کلچر سے آئے ہیں, اپنی لفاظی لائے ہیں, اپنا مزاج لائے ہیں, اپنا ایٹیٹیوڈ لائے ہیں, اپنی ویلیوز لائے ہیں, اپنے نارمز لائے ہیں. ان کو نہیں بدل سکتے, اپنے میں ایک چیز پیدا کر سکتے ہیں, پیشنٹ لسننگ. پہلے میں سنوں گا, ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تفصیل سے واقعہ سنتے ہیں تو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, اور غلطی مان لینا بڑے ظرف کی بات ہوتی. پھر تعلق ری بلڈ ہوتا ہے. ایک بڑا پیارا سوال تھا, کیا ٹرسٹ ری بلڈ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. سننے میں آپ ایک ٹرسٹ وردی آدمی بن رہے ہوتے, سنتے آپ مسئلے حل کرتے جاتے ہیں اور آپ لیڈر کے طور پہ مرج